اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے $20 لاکھ اپنے بیگ سے نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس شخص کی 1 سال کی کمائی میکڈونلڈ کی پورے سال کی سیل سے بھی زیادہ تھی۔ ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات کی فہرست میں ایک نام شامل ہی نہیں ہو سکا اور وہ نام ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار لیٹ 90s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا میں کئی مختلف جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئی اور اس کا کمایا گیا پیسہ غیر قانونی طریقوں پر مبنی تھا۔ لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 بلین کا مالک تھا۔ برونائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو آج اس کے $30 بلین $80 بلین کے برابر ہوتا اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کی ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ پورے 90% امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا تھا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کی ڈرگز پر ہی انحصار کرتا تھا۔ اس خطرناک سپلائی نیٹ ورکس کو بہامس کے ایک آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور وہ آئی لینڈ تھا پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر۔ اس آئی لینڈ پر پورا ایئرپورٹ بنا تھا جہاں کوکین سے بھرے ہوائی جہاز ریفیولنگ کے بہانے سے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دیے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ مہینے یا ہفتے میں ایک بار نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ دن میں 5 سے 6 مرتبہ ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بیچا جاتا تھا جو پورے سال کا 5,40,000 kg کوکین بنتا تھا۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 kg کوکین صرف امریکہ میں بیچتا تھا اور اس وقت امریکہ میں صرف 1 kg کوکین کی قیمت $70,000 ہوتی تھی، جس کا مطلب ہے کہ ایک سال میں $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا جو کوکین ایسکوبار $70,000 فی kg کی فروخت کرتا تھا وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو صرف ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میکڈونلڈ نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی۔ پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا پرافٹ $22 بلین تھا، یعنی میکڈونلڈ کی دنیا بھر کی سیل سے بھی زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارا پیسہ پیبلو ایسکوبار ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1,000 کے ربڑ بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، $1,000 کے صرف ربڑ بینڈ، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربڑ بینڈ۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی سیلری پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربڑ بینڈ کی قیمت جتنی۔ ظاہر ہے کہ اتنے زیادہ پیسے پیبلو ایسکوبار بینک میں تو رکھنے سے رہا، ان پیسوں کی سٹوریج کے لیے اس آئی لینڈ پر بہت بڑے بڑے گوڈاؤن بنے تھے جن میں ڈرمز کے اندر کیش سٹور کیا جاتا تھا۔ سٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% سالانہ یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی وجہ سے گل سڑ جاتے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ پیبلو ایسکوبار روزانہ اتنا کیش گن نہیں سکتا تھا تو پیسوں کو وزن کر کے پیسے گنے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میڈیلن کے پہاڑوں پر اپنے بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ اس وقت اس کی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو کے پاس اس وقت گرمی پیدا کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا تو اس نے اپنے بیگ سے $2 ملین نکال کر اس کو آگ لگا دی۔ جی ہاں، $20 لاکھ۔ یہ بات پیبلو کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے ایک میڈیا انٹرویو میں بتائی، اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی خوفناک ہوتا ہے، 1993 میں پیبلو ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے۔